یہ ہے جہاں نیوز۔ الرحمن الرحیم۔ شروع ہے اللہ کے اس بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جہاں نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس، اور اس وقت موجود ہوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں یہاں کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے جناب۔ سر کیا کہوں میں کہ الفاظ جڑتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی چاہے طلباء ہوں یا طالبات ہوں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے علامہ اقبال از دا بیسٹ یونیورسٹی اینڈ اٹس اے گڈ انسگنیا۔ اللہ کا احسان ہے جی سر۔ تو سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں نیوز ہے کہ آج کل پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کے داخلے کی تعداد کم ہو رہی ہے، کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا تو نہیں کر رہی؟ جنرلی یہ مسائل ہیں جی، لیکن اوپن یونیورسٹی میں اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہے جی۔ ہمارے پچھلے کوئی اگر میں 2018 سے آنورڈ لے لوں تو ہمارے داخلے مسلسل میں اضافہ ہوا ہے جی، ہر سیمسٹر میں۔ کووڈ کے زمانے میں کچھ تھوڑا سا کم ہوا، پھر جب ہم نے ڈیجیٹلائزیشن یونیورسٹی کی تو اس وقت تھوڑا سا فرق پڑا تھا، لیکن 2018 سے آنورڈ بہت زیادہ۔ اس دفعہ ہم نے ابھی آج میرے سامنے شیٹ پڑی ہے، صبح اسی کا ریویو کر رہا تھا جی، اس سیمسٹر میں ہمارا داخلہ جو ہے 5,25,000 کے قریب ہوا ماشاء اللہ۔ تو یہ پچھلے والے سے کوئی تقریباً 20-25 ہزار زیادہ ہے پچھلے سال اسی سیمسٹر سے۔ اچھا سر، جو روایتی یونیورسٹیاں ہیں ان میں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری میں کیا فرق ہے؟ ڈگری میں علاوہ موڈ آف ڈیلیوری کے باقی کوئی بھی فرق نہیں ہے جی۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، جہاں جہاں باقی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ایکسیپٹیبل ہیں اسی طرح سے ان کی ڈگری بھی ایکسیپٹیبل ہے، ہماری بھی۔ اور اوپن یونیورسٹی کی ڈگری ملک میں اور ملک سے باہر ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے، بالکل بغیر کسی فرق کے۔ سر، جدید دور اور مستقبل کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی پالیسیوں میں کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے، اب جو ہائر ایجوکیشن کی نئی صورتحال ہے نا جی، جس میں تمام یونیورسٹیاں جو پہلے فیس ٹو فیس آپریٹ کرتی تھیں وہ تمام بھی اب موو کرنا چاہتی ہیں ڈسٹینس ایجوکیشن کی طرف، آن لائن ایجوکیشن کی طرف۔ اب وہ جو ایک فرق تھا نا، ڈسٹینس لرننگ کی یونیورسٹیاں علیحدہ ہوتی ہیں اور فارمل ایجوکیشن کی علیحدہ ہوتی ہیں، یہ فرق آہستہ آہستہ خود بخود اب ختم ہو گیا۔ آپ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا نام لیں تو ان کے آن لائن کورسز اب پوری دنیا میں آفر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اوپن یونیورسٹیز تھیں پہلے، جو کہ بہت اسٹرکٹلی ڈسٹینس لرننگ کے کورسز آفر کرتی تھیں، اب وہ شاید ہی کوئی اوپن یونیورسٹی پر دنیا میں ایسی بچی ہو جو صرف آن لائن آفر کرتی ہو یا ڈسٹینس پہ کرتی ہو۔ بلینڈڈ موڈ میں ڈگریاں اب اوپن یونیورسٹیز بھی آفر کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری بھی یونیورسٹی اسی لائن پہ چل رہی ہے، اور گریجولی مجھے نظر آتا ہے جی کہ انشاءاللہ کوئی اگلے 10-20 سال ہیں، شاید اس سے بھی کم پیریڈ ہے، جب یہ تفریق ہے نا ڈسٹینس لرننگ کی یونیورسٹیوں اور فارمل یونیورسٹیوں میں، یہ خود بخود ختم ہو جانی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز میں جب آج آپ کے آفس میں آیا ہوں تو مجھے انکشاف ہوا ایک بات کا کہ جی ماشاءاللہ آپ کے پاس ایز اے وائس چانسلر ورچوئل یونیورسٹی کا بھی چارج ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے سر۔ جی ہاں، ورچوئل یونیورسٹی کے جو ریکٹر تھے جی، ان کا اس سال مارچ میں ٹینیور ختم ہوا، تو ابھی ان کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کوئی 1-8 ماہ میں اس کا کوئی ڈیسیجن ہو جائے گا۔ پروسیس تقریباً مکمل ہو گیا ہے، تو میرے پاس ذمہ داری ہے ان کی کوئی پچھلے 6 ماہ سے جی، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا سر، اوورآل اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کیا کیپیسٹی ہے طلباء اور طالبات کی؟ میں جی طالبات جو ہیں وہ تقریباً 51% کے قریب تھیں، جو کہ تھوڑا بہت فرق ہوتا رہتا ہے، یہ 54% تک بھی ہم گئے ہوئے ہیں۔ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہاں میں جی ایک بات اسپیسیفائی کرنا چاہوں گا کہ لڑکیاں بھی وہ والی زیادہ ہیں جن کی ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن ادروائز ممکن ہی نہ ہوتی اگر اوپن یونیورسٹی نہ ہوتی۔ ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں نا کہ خواتین زیادہ پڑھتی ہیں،
تو یہ وہ خواتین نہیں ہیں جی جو بڑے بڑے شہروں میں رہتی ہیں یا بڑے بڑے فلوئنٹ فیملیز کو بلانگ کرتی ہیں. یہ مارجنلائزڈ فائنینشلی مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں اور پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جی. اور وہاں پہ جہاں پہ ہائر ایجوکیشن پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. تو یہ بچیاں اور ہماری بہنیں ان علاقوں سے جی پڑھتی ہیں ہمارے پاس. سو یونیورسٹی کی یہ ایک سنگل کنٹریبیوشن اگر لے لی جائے نا کہ اس نے تعلیم کو ان خواتین تک، ان گھروں تک پہنچایا یا ان کلچرز تک پہنچایا ہے جہاں بچیوں کا گھر سے باہر نکلنا کچھ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ان گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیوں تک تعلیم پہنچا دیجیے. تو ناظرین یہاں میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جہاں سے آغاز کیا تھا آج تک تعلیمی معیار وہیں برقرار ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بہتر سے بہتری کی طرف ہی گامزن ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے جو یہاں پہ اساتذہ ہیں اور جو بھی بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہیں، ان کی انتھک اور دن رات کی محنت اس میں شامل ہے. اس کے لیے میں وائس چانسلر صاحب جو کہ میرے ساتھ اس وقت میں گفتگو ہیں جہان نیوز کے چینل پہ، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر اس کو مزید کس طرح بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے. میں ابھی بات کو جی آگے بڑھاتا ہوں. ہم ایک سیمسٹر میں تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار اساتذہ کی خدمات حاصل کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے آن لائن. اچھا، اس میں آپ کسی پاکستان کی یونیورسٹی کا نام لیجئے اور ان کے اساتذہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے. پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی بچتی ہو جی جس کے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے اساتذہ کو نہ، ہمارے بچوں کو نہ پڑھاتے ہوں. اس سے پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر وہ اساتذہ ان یونیورسٹیوں میں اچھے ہیں تو کیا وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اچھے نہیں ہوں گے؟ ہمارے پاس کراچی یونیورسٹی لے لیں آپ، لمز لے لیں، IBA سکر لے لیں، IBA کراچی لے لیں، پنجاب یونیورسٹی لے لیں، کوئی بڑی یونیورسٹی BZU ملتان لے لیں، کسی بڑی یونیورسٹی کا نام لیں، ان کے ساتھ ہمارے پاس پڑھاتے ہیں جی. اچھا سر، طلباء اور طالبات کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایک وائس چانسلر کی حیثیت سے کہ وہ یونیورسٹی کی تعلیمی نظام سے مستفید ہو سکیں؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ طلباء کو ہمیشہ، خاص طور پہ جی اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم بے شمار کرٹیسزم کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کمپٹیٹیو ہے. وجہ چند ایک مثال دے دیتا ہوں، بہت سارا وقت نہیں لیتا. میں نے آج تک یہاں کا کوئی بھی گریجویٹ بچہ باہر پڑھنے جاتا ہو تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ناکام ہو کے آتا ہو. وہ ہمارے بچے جب بھی کسی دوسرے ملک میں پڑھنے گئے تو وہاں پہ وہ بڑے اچھے کلرز کے ساتھ گریجویشنز کرتے ہیں. پھر ہمارے گریجویٹس کی باہر جاب مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت اچھی ہے. سو یہ اسی نظام کی پیداوار ہے نا. یہ بیسک تعلیم ایک درجے تک یہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں. سو اگر یہ نظام اتنا ہی کمزور ہوتا تو پھر ان بچوں کی مارکیٹ میں جگہ نہ بنتی. ہاں، خامیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ان کو بہتر ہر جگہ بنانا چاہیے اور وہ ہم بھی ہمیشہ بہتری کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. دوسری بات جو ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء سے میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم اس طبقے کو بلانگ کرتے ہیں جی. ہمارے بچے بہت سارے اس طبقے سے آتے ہیں جس کے پاس ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہیں. اور میں ان سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ علاوہ تعلیم کے آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے ان تمام شکایات کا ازالہ کرنے کا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے. آپ پڑھیں گے، آپ ان جگہوں پہ پہنچیں گے تو آپ اس نظام کو بدل دیں گے. میں کسی بھی اپنے سے بڑی سوشل گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک میں ان کا حصہ نہ بنوں. اور تعلیم واحد ذریعہ ہے ان بچوں کے پاس کہ یہ اپنے آپ کو اس طبقے کے اندر شامل کر پائیں. اور پھر وہاں جب بیٹھیں گے تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام وہاں بیٹھ کے نہ کریے جس کو آپ آج کہتے تھے کہ یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ تھا. تو انشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشن خود بخود معاشرے میں آنا شروع ہو جائے گی جی. بہت شکریہ جی. میں تھینکس کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کا جو کہ وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے جہان نیوز کے ساتھ بات کی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ میں ہوں غلام عباس. اللہ حافظ.